معزز سامعین، آج کے سبق میں ہم نجاست کی اقسام اور ان کا حکم پڑھیں گے۔ نجاست کی دو اقسام ہیں، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ ایسی نجاست جس کے ناپاک ہونے کی صراحت قرآن و حدیث میں موجود ہو، کوئی نص اس کی ناپاکی کے خلاف موجود نہ ہو، یعنی اس میں کسی قسم کا شبہ نہ ہو، ایسی نجاست کو نجاست غلیظہ کہتے ہیں۔ جیسے پاخانہ، پیشاب، منی، جانوروں کا گوبر، حرام جانوروں کا پیشاب، انسانوں اور جانوروں کا خون اور شراب وغیرہ، یہ نجاست غلیظہ ہیں۔ نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ اگر نجاست غلیظہ بدن پر یا کپڑے پر درہم کی مقدار سے کم ہو تو معاف ہے، اگر درہم کی مقدار کے برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو تو پھر اس نجاست کا دور کرنا، اس نجاست سے پاکی حاصل کرنا یہ لازمی ہے۔ جب تک اس کو پاک نہیں کریں گے تو آپ اس کپڑے سے یا اس بدن کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اگر درہم کی مقدار سے کم ہے تو اس حالت میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ درہم کی مقدار کے برابر یا درہم کی مقدار سے زیادہ ہے تو نماز نہیں پڑھی جا سکتی، اس نجاست کو پاک کرنا لازم ہے۔ اب درہم کی مقدار کا اندازہ اس انداز سے لگایا جا سکتا ہے کہ یوں ہاتھ کو پھیلا لیا جائے اور ہاتھ میں آہستہ آہستہ پانی ڈالا جائے تو ہاتھ کی ہتھیلی کے جتنے حصہ پر پانی ٹھہرے گا وہ درہم کی مقدار ہے، وہ پانی اتنے سے حصہ پر ٹھہرے گا، گویا کہ یہ اتنی سی مقدار درہم کی مقدار ہے۔ اگر کپڑے پر یا بدن پر اس مقدار سے کم نجاست ہے تو اس کی معافی ہے، یعنی اس نجاست کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر اتنی مقدار میں ہے یا اس سے زیادہ ہے تو جب تک اس نجاست کو پاک نہیں کیا جائے گا، اس کو صاف نہیں کیا جائے گا تو نماز نہیں ادا کی جا سکتی۔ نجاست کی دوسری قسم ہے نجاست خفیفہ۔ ایسی نجاست جس کا ناپاک ہونا یقینی نہ ہو، یعنی کسی دلیل سے اس کا ناپاک ہونا معلوم ہوتا ہو اور کسی دلیل سے اس کے پاک ہونے میں شبہ ہوتا ہو۔ جیسے ان جانوروں کا پیشاب جن کا ہم گوشت کھاتے ہیں، یہ نجاست خفیفہ ہے۔ نجاست خفیفہ کا حکم یہ ہے کہ کپڑے یا بدن کے جس حصے پر لگی ہے اگر تو اس حصہ کے چوتھائی مقدار سے کم ہے تو معافی ہے، اگر چوتھائی حصہ یا اس سے زیادہ لگی ہوئی ہے تو اس نجاست سے پاکی حاصل کرنا لازم ہے۔ مثال کے طور پر یہ بازو پہ کچھ نجاست لگی ہے نجاست خفیفہ میں سے، تو دیکھیں گے کہ اگر تو چوتھائی حصے سے کم ہے تو اسی طرح سے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر چوتھائی حصے جتنی ہے یا اس سے زیادہ ہے تو جب تک اس کو پاک نہیں کیا جائے گا، اس کو زائل نہیں کیا جائے گا تو نماز ادا نہیں کی جا سکتی۔